ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کا آغاز کروں گا وہ ہے میرا پیارا کشمیر اور میرے ملک کی اور وہ کشمیری قوم جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہندوستانی بربریت کا شکار ہے، ان کے متعلق میں آج بات کروں گا۔ آج کا دن اس دن کی یاد دلاتا ہے ہمیں 1947 کے اندر، جب اسی دن ہندوستانی حکومت نے اس وقت کے حکمران کے ساتھ مل کر ہمارے پیارے کشمیریوں کے ساتھ بہت ساری ظلم و زیادتیاں کی۔ کشمیر کے متعلق بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، جب معاملات ابھریں اٹھیں تو بات کرتے ہیں، ورنہ پھر کئی سال کے لیے اسے بھول جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت اور اس اہم وقت پر حکومت نے بھی اور اس ملک کے عہدیداران اور ذمہ داران نے بھی یہ محسوس کیا کہ کشمیر کے موضوع کو دوبارہ سے اٹھائیں۔ میں تو خیر ان اینکروں کے اندر ہوں جو کشمیر سے منسوب کوئی بھی دن ہو، میرے پیارے کشمیری بھائیوں سے منسوب کوئی بھی بات ہو، اس کی نشاندہی کر کے عوام کے سامنے، پاکستانی میڈیا کے سامنے، دنیا کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں جزوی طور پر ایک کشمیری بھی ہوں، میری رگوں میں کشمیریوں کا اس طرح سے ایک درد بھی دوڑتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اپنی کشمیری قوم کے متعلق سوچتا ہوں، ان کی پریشانیاں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں اپنی جڑوں کو نہیں بھولتا، اس کے باوجود کہ میں قومیت میں یقین نہیں رکھتا۔ تمام اقوام میرے لیے برابر اہمیت رکھتی ہیں، لیکن دنیا میں کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہو، میں آواز ضرور اٹھاتا ہوں۔ اور آج کا دور جو ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو دوبارہ سے ان کی توجہ لے کر آتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کے بارے میں۔ گفتگو کریں، بات کریں، ڈسکشن کریں، ان کے مسائل کے بارے میں بات کریں، ان کے سیاسی حقوق کے بارے میں بات کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مشاورت کے ذریعے اور پرامن طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے، سفارتی طور پر، معاشرتی طور پر اور ہر پلیٹ فارم پر۔ مجھے خوشی ہے کہ اس دفعہ حکومت بھی اس بارے میں توجہ دے رہی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی جو کہ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آرٹیکل 370 جو ہے اس کو معطل کر کے ان کے حقوق کو مزید سلب کیا گیا ہے۔ ویسے تو ان کے حقوق اسی دن سلب ہو گئے تھے جس دن ہندوستانی فوج نے زور زبردستی سے ان کے حقوق کو پامال کر کے ان پر قابض ہونے کا ارادہ کیا تھا، اور پھر پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک حصہ کشمیر کا آزاد تو کروا لیا، جو آج آزاد کشمیر اور پاکستان کی حدود میں شامل ہو چکا ہے، لیکن ایک حصہ ہندوستان کے ابھی بھی قبضے میں ہے۔ اس خطہ کشمیر کی خدمت کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کی پریشانیوں کو سمجھنا، ان کی سیاسی آگاہی اور سیاسی حقوق کے بارے میں سوچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ، میں تو اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خاندان کا ایک حصہ کشمیر سے بلانگ کرتا ہے، یا پھر ان کی شناخت ہی کشمیر کی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری قومیں، ذاتیں جو اس ملک میں بستی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنے نام سے کشمیر کی ذاتوں کو وابستہ بھی کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے متعلق اب زیادہ بات نہیں کرتے۔ ایسا کیوں؟ یہ میرا سوال ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا یہ بات، لیکن میں مجبور ہو گیا۔ میں قومیت میں یقین نہیں رکھتا، لیکن وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ کشمیر کی شناخت لگا کر بولتے ہیں اور وہ بھی آج کشمیر کے حقوق کے بارے میں بات نہ کریں، یہ مناسب نہیں۔ مین اسٹریم میڈیا نے یہ موقع دیا، ہم نے آج کشمیر کے موضوع کو ہائی لائٹ کیا۔ میں آج بھی کہوں گا کہ کشمیریوں کے حقوق کے متعلق بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھاتے رہنی چاہیے۔ یہ صرف میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا پر ہم اکیلے یہ سب کام نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کے سارے سیاستدانوں کو بھی یک آواز ہو کر اس مسئلے کے اوپر آواز بلند کرنی پڑے گی۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر اتنا شور مچاتے ہیں، میانمار کے اندر ہمارے جو روہنگیا ہیں ان کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنی ہی ایسی تحریکیں جن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے کشمیر کو بھول جاتے ہیں۔ فلسطین کی خاطر اتنا شور شرابہ کیا، اتنا معاملہ کیا، جگہ جگہ جلوس نکالے، لیکن کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو بھولیے گا نہیں۔ میں ابھی بھی کہوں گا
کہ اپنے گھر کے جو نزدیک ہے پہلے ان کا مسئلہ حل کر لو, دوسروں کو بھی دیکھ لیں گے, دوسروں کے مسائل کو بھی حل کر دیں گے. قربت بڑی ضروری ہے. بڑے اہم نقطے کے اوپر بریک پہ جانے سے پہلے بات کی. اب موضوع گفتگو روپیہ پیسہ پروگرام کا, چونکہ IMF پروگرام سے منسلک ہے, تو اس سلسلے کے اندر ہم نے ماہر اقتصادیات جناب احسن مینتی صاحب کو مدعو کیا ہے, ان کا تعارف کراتا چلوں. ویلکم کرتا ہوں احسن مینتی صاحب آپ کو. تھینک یو. اب احسن مینتی صاحب, بات یہ ہے کہ محور ہم نے بنایا, خیر ملک کا موضوع تو کچھ اور ہے, لیکن معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ IMF نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں اور کہا ہے کہ ملک کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے, بہتر فسکل ڈسپلن کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوآرڈینیشن امپروو کرنی پڑے گی بٹوین پروونسز اینڈ فیڈریشن. تو اس کے بارے میں بھی کچھ رائے دیں, پھر اس کے بعد دیگر اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے. جی دیکھیں, آئی تھنک کہ یہ جو اس وقت ہمارا ایشو ہے IMF کو لے کے, یہ آئی تھنک کہ اس پہ کافی زیادہ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے, اکنامک ڈیٹا, اس کو کسی طریقے سے امپروو کیا جا سکے. اگر آپ دیکھیں انیشلی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر ہمارا کافی بڑھ گیا ہے, $3 بلین سے زیادہ اکتوبر کے مہینے کا. اور آئی تھنک کہ یہ جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں فسکل ڈسپلن اور مانیٹری ڈسپلن جو ہے وہ لانا پڑے گا اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایفرٹس ہیں, اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیٹ سروسنگ کی جو کاسٹ ہماری کم ہوئی ہے, جو سود کا ریٹ 22 سے 11% ہوا ہے, آئی تھنک کہ اس کا کچھ بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے. بٹ اس وقت ہم ظاہر ہے ایک کشمکش میں ہے کہ ہمیں سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو بڑھنے سے بچانا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کہ لاس میکنگ ہے, آئی تھنک کہ ان کے ساتھ ہمیں کچھ کسی طریقے سے ان کو ہمیں جو ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جانا ہے. ایسی سچویشن میں جہاں پر وہ آپریشنل لاسز بھی انکر کر رہے ہیں اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے چیلنجز ہیں, فائنینشیل چیلنجز ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو اس وقت جو چیلنج ہے, ہمیں ایکسپورٹ نمبرز نہیں بڑھ رہے, اس کے علاوہ جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھا ہوا ہے 27th امینڈمنٹ کو لے کے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں IMF کا بھی رول ہوگا. موسٹ پرابلی جو ہمارے ڈیسیجن ہونے ہیں NFC ایوارڈ کو لے کے, آئی تھنک کہ اس کو غور و خوض سے جو ہے ہمارے لینڈرز بھی دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ چیلنجز ویریس فرنٹس میں ہیں, جس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بھی آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ وہ کافی زیادہ پریشر میں, کیونکہ نہ صرف پولیٹیکل نوائز ہے بلکہ IMF کے اپروول لینے ہیں وہ تمام ڈیسیجنز پر, جو کہ 27 امینڈمنٹ کو لے کے, سرکولر ڈیٹ کو لے کے, اور فسکل ڈیفیسٹ کی مینجمنٹ اور ایکسپورٹ کی جو ہمیں نمبرز نظر آ رہے ہیں جو کہ کوئی اتنے امپریسو نہیں ہے. ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی بڑھ چکا ہے اور ریمیٹنسز بیڈلی جو ہے وہ اس کو میچ اپ کر رہی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا بیسیکلی کیپٹل مارکیٹس کا بھی, جو کہ اکنامک انڈیکیٹرز سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ نے بڑے احسن طریقے سے یہی بات کی کہ پولیٹیکل نوائز, میں تو آپ کو بتاؤں پولیٹیکل نوائز از ڈیفننگ, لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں اس کے اوپر آپ سے بات کر پاتا. مجبوری یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیا کے اوپر اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا, بٹ دا پولیٹیکل نوائز ویری ڈینجرس, اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئی تھنک کیپٹل مارکیٹس بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک مختصر سا موضوع تھا آپ سے بات کرنی تھی کہ بڑی ایک ہیڈ لائن لگی. پہلے دن پاکستان نے کہا کہ ہم کرپٹو کی طرف آئیں گے, تو کرپٹو مارکیٹ ورلڈ وائڈ مکمل طور پہ برباد ہو گئی. پھر اگلی دفعہ ہم نے اعلان کیا ہم کرپٹو کونسل بنائیں گے, اس دن بھی مارکیٹ, بین الاقوامی کرپٹو مارکیٹ برباد ہو گئی. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس اعلان کی تجدید کی گئی تو بالکل ہی برباد ہو گئی, ایک دن کے اندر بگس وائپ آؤٹ ہو گیا. اور اس دفعہ دوبارہ سے خبریں آئیں تو آپ کو پتا ہوگا اکتوبر کیا اور نومبر کیا اور آلٹ کوائن سیزن کیا, more than $1 trillion have been wiped out from the international crypto market. تو پاکستان نے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں کی سوائے منہ زبانی کے. تو اتنا بڑا وائپ آؤٹ جو ہے, اس کا پاکستان پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں آیا نا. لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں 2.5 کروڑ اکاؤنٹ ہیں کرپٹو کے. جی دیکھیں, یو آر رائٹ کہ یہ ہمیں جو ہے یٹ ٹو سی کہ یہ پاکستان پہ کیا امپیکٹ اس کا بنے گا, کیونکہ یہ جو 2.5 کروڑ اکاؤنٹ ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا کوئی انٹرنیشنل لنک ہے. یہ کچھ گرے ہاؤسز ہیں, انٹرنلی جو ہے روپی ٹو روپی موو ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر یوز ہوتی ہے فارن کرنسی, بٹ اس کا اونر بھی جو ہے وہ روپی والا ہوتا ہے اور اس کا جو پلیئر ہوتا ہے وہ بھی روپی والا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ گرے ہاؤسز ہیں جہاں پر جو ہے انڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ جو کچھ اس کی ٹریڈ کی جو پلیٹ فارم ہے وہ پرووائڈ ہوتا ہے, اور آئی تھنک کہ اس پہ کافی زیادہ انسپیکشن کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ روپی کا پریشر نہیں آنا ایک منفرد انڈیکیشن ہے کہ یہ کوئی فنڈ موو نہیں ہوتے پاکستان سے باہر, یہ انٹرنلی جو ہے وہ روپی ٹو روپی جو ہے بائی اینڈ سیل ہو جاتا ہے, جس سے کوئی امپیکٹ نہیں آتا. جب ہم بات tell you the truth, the exchanges are more or less virtual markets. Am I correct? They are virtual because they only manage settlements.
जस्ट लाइक कमोडिटी मार्केट, राइट? जी जी, रुपीज सेटलमेंट होती है इसकी यूजुअली, और आई थिंक ये ग्रे हाउसेज हैं, उनकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉमन सिटीजन फंस जाता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होता है जो कि इलीगल होता है, और यानी कि जो यूजर होता है वो इलीगल प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है और उसकी सेटलमेंट फिर उसी तरीके से मारदार से होती है। तो आई थिंक कि ये जो इसकी रेगुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, नीड ऑफ द टाइम है, और आई थिंक कि इसको जो हम जो दूसरे एंगल से इसको देख रहे थे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो का यूज कुछ इस तरह से भी करती है कि ये क्रिप्टो जो कि हम अगर लॉन्च करते हैं कुछ आने वाले वक्तों में, आई थिंक कि ये हमारा डेट जो 140 बिलियन डॉलर का है और हमें रीपे करना एक्सटर्नल डेट की रेजोल्यूशन में काफी हेल्प कर सकता है अगर ये हमारे क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं अगर चाइना परचेज कर लेता है या फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंडली कंट्रीज किसी तरह हमें हेल्प कर देते हैं, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकती है वक्त के साथ। और आई थिंक कि इसकी जो जितनी भी इसमें एफर्ट की जाए और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई थिंक कि इवेंचुअली इससे हमारा जो एनिमी है इंडिया वो भी काफी फेयरफुल है कि ये कहीं हम ट्रम्प के साथ कोई डील नहीं कर बैठे, और आई थिंक कि ये हमारे सारे डेट्स को ओवरनाइट रिजॉल्व कर सकता है अगर कोई इसके अंदर कोई डिसेंट काम हो जाए। तो आई थिंक कि ये एक सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकता है। तो हमें इसकी तरफ जो है वो गौर करना चाहिए, क्रिप्टो कॉइन्स लाने चाहिए, इनका लॉन्च होना चाहिए, इनको वेल रेगुलेट होना चाहिए, और वक्त के साथ आई थिंक कि जो जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की जो इंक्लिनेशन है कि क्रिप्टो को जो है वो लीगल कराएंगे, और आई थिंक एक पर्टिकुलर रेगुलेटेड मैनर के अंदर, आई थिंक दैट विल हेल्प अस कि हम जो डेट है जो हम पेंडा बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं या इंटरनेशनल बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में हमें इफेक्टिव रेट्स अच्छे नहीं मिलते। आई थिंक कि ये हमें अच्छी एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि हमारे क्रिप्टो एसेट्स हम किसी को दुनिया भर में सेल कर दें और वो हमारी फ्रेंडलीनेस की वजह से हमें डेट फ्री कर दें। अच्छा, आप चूंकि रीट्स के भी एक तरह से पायनियर हैं, लेकिन ये कि इसमें भी RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स की बड़ी गुंजाइश है और पाकिस्तान के अंदर टोकनाइज होने की बहुत अपॉर्चुनिटी मौजूद है रियल वर्ल्ड एसेट्स को। तो आपके ख्याल से मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को बड़ा सहारा हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इससे फ़रोग़ पा सकती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। जी बिल्कुल, इसकी डेवलपमेंट, ये राइट प्रोडक्ट हो, इसका राइट सेलर हो, इसके अंदर कुछ हम प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें, ग्लोबल फर्म्स, इसमें एडवाइजरी फर्म्स को हम इंगेज करते हुए, कॉइन्स को लॉन्च करते हुए, हम चाइना की जो दोस्ती है उसको हम फाइनेंशियल मैटर में अगर कंक्लूड करें तो उसके भी जो हमारे डेट्स हमें पे करने हैं 14-15 बिलियन डॉलर पावर रिलेटेड या सीपेक रिलेटेड, वो भी हम रीपे कर दें। इस बहाने हमारे जो अपने भी 140 बिलियन डॉलर के डेट है वो भी रीपे हो सकते हैं, और ये ओवरनाइट जो है गेन्स होते हैं। ये दुनिया भर में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है 130 से 140 बिलियन डॉलर जो है ओवरनाइट जो है वो गेन कर जाता है। तो ये तो कंट्री है, और कंट्री लेवल पर अगर ऐसी कोई एफर्ट की जाती है जिसमें रीट की भी जो है वो गुंजाइश है, जाहिर है इसमें बैक्ड है, एसेट बैक्ड है, और ये कॉइन्स की लॉन्च जो है हो सकती है, और ये हम दुनिया भर को सेल कर सकते हैं और अपने रेट पे कर सकते हैं, और इनकी प्राइसिंग जो है वो पूरी दुनिया में जो है ट्रेड की बेसिस पर जो है डबल ट्रिपल हो सकती है और ओवरनाइट हो सकती है। तो आई थिंक ये सिल्वर लाइनिंग है, और पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ सालों में अगर ये हम इस पैटर्न को कैरी करते हुए जो है इस टीम को काम करने दें, तो आई थिंक ये हमें इसका फियर हमारे एनिमीज को भी है कि ये कहीं हमें इस पे सक्सेसफुल नहीं हो जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। अच्छा, कमिंग बैक टू कैपिटल मार्केट्स, तो ये जो आपने इकोनॉमिक न्यूज़ का खुलासा करके हमें बताया जिसमें IMF रिलेटेड न्यूज़ भी थी और चीज़ें भी थी, ये सब आर टेकिंग ए टॉल ऑन द मार्केट। आज मुझे अभी ताज़ा तरीन तो मार्केट की नहीं पता, लेकिन कल तक जो ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डू यू थिंक कि ये प्रेशर मार्केट टॉलरेट कर पाएगी, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल नॉइज़ की भी अगर इंग्रेडिएंट इसमें डाल दूं? जी देखिए, प्राइमरीली मार्केट को इम्पैक्ट आ रहा है ये जो गवर्नमेंट की जो ये जो रेट्स है 11.5% पर चले गए ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के, और आई थिंक अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स 11.5% पे चले जाए, डिस्काउंट रेट 11% से कम नहीं हो और वो भी काफी पॉलिसीज तक, तो आई थिंक इससे इंडिकेशन यही आता है कि गवर्नमेंट इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि वो पॉलिसी रेट को आने वाले वक्तों में कम करे। उसकी वजह दो हैं, एक तो हमारा एक्सटर्नल डेट है, वो हमें रीपे करना है, इस साल भी करना है 30 बिलियन डॉलर और अगले साल भी करना है और फिर उसके अगले साल भी करना है। तो ये हम करते करते 140 बिलियन डॉलर जो है उसको रीपे करेंगे या रीस्केड्यूल करेंगे या डिपॉजिट अट्रैक्ट करेंगे। एफडीआईज के हमें चैलेंजेस हैं कि जाहिर है एक रेट को हमें करेंसी को मेंटेन करना है, वरना आने वाला इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन को हमें नहीं लेकर आना। एक करेंसी की डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स भी नहीं बढ़ा रहे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट रेट को हमें 11% पर रखना पड़ा है, जबकि इन्फ्लेशन हमारा तकरीबन जो है 6.2 है। तो आई थिंक कि एक ऐसी सिचुएशन में हम हैं कि जहां पर हम हायर इंटरेस्ट रेट्स जो है कैपिटल मार्केट के लिए
اس کو امپیکٹ کر رہی ہیں. اور آئی تھنک کہ نئی انویسٹمنٹ کیپٹل مارکیٹ میں جب آتی ہے تو اس کے لیے انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ڈویڈنڈ ییلڈ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ کافی زیادہ چیلنجز ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کمپنیز آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں, ریکارڈ ریزلٹس دے رہی ہیں. آئل سیلز اگر آپ دیکھیں ریکارڈ ہیں, یا فار ایگزامپل سیمنٹ سیل ڈسپیچز کافی 15% اس میں انکریز آیا ہے اکتوبر کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں کہ جو ہمارا اکنامک ڈیٹا ہے وہ مثبت ہے, بٹ ہمیں چیلنجز ایکسٹرنل ڈیٹ کے ہیں, اور آئی تھنک کہ وہ ایک میجر ریزن ہے. اور فسکل ڈیفیسٹ بھی ہمارا کافی بڑھتا جا رہا ہے, جو کہ مور اور لیس ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر کے ہم نے اس کو کسی طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ ہمارے لیے اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کریں گے تو کیپٹل مارکیٹ کا بڑھنا مشکل ہے. انٹرسٹ ریٹ کا لیکن ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ شاید, میرا جو اندازہ ہے کہ دے وڈ ناٹ الاؤ دا کائنڈ آف مانیٹری فریڈم جو کہ آپ کے پاس پہلے تھی, کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے انٹروین کرتی تھی اور ڈکٹیٹ کرتی تھی. اس دفعہ آئی تھنک دا گورنمنٹ ول ناٹ ہیو دا لبرٹی ٹو انٹروین اینڈ چینج دا فارمولا آف انٹرسٹ ریٹس, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. سو دیر فار انفلیشن پلس رہنا, یعنی ریئل انٹرسٹ ریٹ کا پازیٹیو رہنا مجبوری ہے. جو مجھے بتایا گیا یا جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اس دفعہ یہ ہے کہ بھئی نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ نہیں ہونے دیں گے. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ دیکھیں کریکٹ, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں روپی کو سسٹین کرنا ہے اس لیول پر. اگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا تو روپی پہ پریشر آئے گا. بسائڈ دا پوائنٹ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر ہم کسی لیول پر ختم بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس صورت میں ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, کیونکہ وہ اس صورت کے اندر روپی پہ پریشر آئے گا, اور روپی پہ جب پریشر آئے گا تو وہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر پائیں گے کہ ہماری ایکسپورٹ نمبرز بھی نہیں بڑھیں گے, امپورٹ بل بڑھ جائے گا, اور پھر ظاہر ہے ہمارا سارا جو انویسٹر انوائرمنٹ ہے, جو ایف ڈی آئیز کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والا انویسٹر روپی ڈیپریسیشن ایکسپیکٹ کرے گا اور پھر وہ اسی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو آئی تھنک کہ ایک بہت بڑا چیلنج آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے دونوں صورتحال کے اندر جو ہے فارمولا ایک ہی ہے کہ سود کے ریٹ کو 11% پر رکھا جائے, اور اگر وہ نہیں رکھیں گے ہم تو اس صورت کے اندر روپی پہ پریشر آئے گا, اور جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے, اور ہمارا روپی اگر ویک ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے تو وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہوگا اکنامک فرنٹ پہ. تو ہمارا اکنامک ڈیٹا ادروائز کافی ریزنیبل ہے, اٹ از ناٹ گروتھ اورینٹیڈ, بٹ ایٹ لیسٹ ہم اس وقت ایک جو اسٹیبلٹی جو ہے اس موڈ کے اندر ہیں. ایسی سچویشن کے اندر اگر ہمیں روپی اسٹیبلٹی یا ڈیپریسیشن نہیں چاہیے روپی کی, تو اس صورت کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو ہمیں سسٹین کرنا ہماری مجبوری ہے, چاہے وہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں یا وہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نہ ہوں. میں نے جیسے ناظرین آپ کو بتایا کہ جزوی طور پہ میں بھی ایک کشمیری ہوں, اسی طرح مبشر میر صاحب بھی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ بھی ایک کشمیری ہیں, اور پورا پاکستان جو ہے اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پاکستان کشمیر ہے, کشمیر پاکستان ہے, تو ہماری ایک ہی شناخت ہے. تو میری ویسے احسن مینتی صاحب کے ساتھ بات چل رہی تھی, لیکن چند لمحوں کے لیے میں معیشت کو چھوڑتا ہوں, اور اس سے پہلے کہ میں ان سے اسٹریٹجک سوالات پوچھوں میں مبشر میر صاحب کی جانب جاؤں گا, اور ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی پوچھوں گا کہ مبشر میر صاحب, یہ میڈیا اکیلی ذمہ دار نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے موضوع کے اوپر آواز اٹھائیں. ہمارے سیاستدان مختلف موضوعات کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے کر رہے ہیں, اپنا اور قوم کا وقت بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں. اس کے بجائے کشمیر کے موضوع کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج بکرنگ میں انوالوڈ ہیں. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا امپورٹنٹ ایشو آف کشمیر. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بات کریں. جی بہت شکریہ علی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ یوم شہداء ہے اور شہیدوں کی جو زندگیاں جن کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ادراک نہیں ہے لیکن وہ رسک بھی لیتے ہیں, اور وہ ایک لائف لائن ہوتی ہے قوم کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شہادت کا فلسفہ ہے اس کے پیچھے یہی ایک چیز جو ہے وہ پنہاں ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا سبق بھی ہوتا ہے اور ایسا جذبہ بھی ابھرتا ہے, اور اپنے آپ کو متحرک ہونے کی ایک ترغیب بھی ملتی ہے. گویا کہ جس قوم کے اندر شہادتیں ہو جائیں وہ ضروری نہیں کہ وہ
کوئی دانستہ ہوتی ہیں لیکن وہ ہوتی غیر دانستہ اور یا مسلط کر دی جاتی ہیں، لیکن ایکچولی وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کو ایک زندگی ملتی ہے۔ تو جو شہید کی جو موت ہے، قوم کی حیات ہے، اس کے پیچھے یہی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور 6 نومبر کو جو کشمیریوں نے جو شہادتیں دی تھیں، آپ دیکھیں اس کے بعد ان کی تحریک کے اندر ایک بہت تیزی آئی، اور جی خاص طور پر 1989 کے بعد سے جو تبدیلی آئی وہ بہت ہی مارولس قسم کی ہے، اور ابھی تک اس کو ایک وہ سلسلہ ہے کہ جس میں 9 لاکھ فوج جو ہے وہ اس خطے کو کنٹرول کرنے کی کوشش اچھا، اور کر میں رہی آپ کو ہے۔ بتاؤں، میں قومی بیانیے کے ساتھ نہیں چلتا کہ قومی بیانیہ کیا چل رہا ہے۔ میں یہ ابھی واضح میری بتا بات دوں، تھوڑی سی ایک جملہ تھا، اگر آپ وہ مکمل کرا جی جی لیتے تو پھر جی 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 آپ کو بھی آپ کا سوال اور مزیدار ہو جاتا۔ جی جی اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو سیاسی پارٹیوں کو تذکرہ کیا تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں علی، جی جی کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہمارے پاس آزاد کشمیر جو ہے، کشمیر ویلی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بھارت کے تسلط میں ہے، جی لیکن ہم اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم کہتے ہیں کشمیر کو ہم نے جنت نظیر وادی بنانا ہے، لیکن ہم اس چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جنت نظیر وادی بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر ہم دنیا کے سامنے اس کو نمونے کے طور پر رکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کشمیر جو ہے اس میں ڈیموکریسی زیادہ ہے آپ کی نسبت، تو ہم اس میں ہمارا بیانیہ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیل ہو جائے گا۔ ہم ایک تو ہم نے آئیڈیل پچھلی حکومت کے انڈر میں ہم نے اس کا سیاسی نقشہ بدل دیا نا سر۔ اب آپ کو پتا ہوگا یہ اب ریاست ہماری ریاست کا حصہ بن چکا ہے، یہ عوام کو نہیں بتایا جا رہا، لیکن سیاسی نقشہ پچھلی حکومت کے دوران بدلا گیا تھا، جو کہ میرے خیال سے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ فیصلہ اب کر لیا گیا۔ لیکن یہ پچھلی حکومت نے جو کیا، لیکن میں ایک نقطہ جوڑتا چلوں، آپ کے ساتھ آگے بھی بات جاری رہے گی۔ ناظرین، میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے خاندان کے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہندو اور سکھ جو برادری تھی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جو مظالم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیے، جو ہندوستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے پاکستان، میں آپ کو ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پہ جو ایسٹ پنجاب سے لوگ پاکستان کی طرف آئے یا اور علاقوں سے آئے، ان کے ساتھ جو شدید ترین ظلم اس وقت کے ہندو برادری اور سکھ برادری کے لوگوں نے کیا، وہ آپ کے سامنے ناقابل بیان ہے۔ اسی لیے جب مجھے مجبور کیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نخواستہ کل آخرت کے اندر اپنے آباء و اجداد کے سامنے جوابداری کرنی پڑے گی، اور وہاں پر ان دونوں برادریوں نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ بھلے اب ایک برادری کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں، دوسرے کے ساتھ اچھا رکھیں، یہ میں نہیں مانتا، کیونکہ کبھی گڈ اور بیڈ کے چکر میں جس طرح ابھی افغانستان میں حال ہوا ہے، اسی طرح گڈ اور بیڈ کے اندر کل آپ کو رونا آئے گا۔ لیکن میں اب اپنے موضوع کی جانب جاؤں گا جو پروگرام کا موضوع ہے، اور احسن مینتی صاحب کی جانب آؤں گا۔ آئی ایم ایف کے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی تھی، تو سر آئی ایم ایف کی شرائط کے متعلق آپ سے بات کر رہا تھا احسن مینتی صاحب، ذرا موضوع کو اسی معاشی موضوع پر واپس لاتے ہوئے، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ آئی ایم ایف نے جس ڈسپلن کے اور جن شرائط کے متعلق بات کی، ان شرائط میں تو بہت ساری شرائط تھیں، سرکاری افسران اپنے اثاثہ جات کا ڈکلیریشن کریں، تھنر گورنمنٹ آئے، زیادہ ایفیشینٹ گورنمنٹ آئے، ان پر عمل درآمد اس وقت بہت سلو ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل یہ ہم اس کو کریڈٹ سمجھیں گورنمنٹ کا کہ وہ کسی طریقے سے بچ نکلتے ہیں، وہ سوالات جو ایگریکلچر ٹیکس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کی ڈیفرمنٹ ہو جاتی ہے۔ آئی تھنک کہ اس کے ریزولوشن کی کوئی بیسس بنتی ہے جہاں پر ہم کارپوریٹ ٹیکسیشن یا سپر ٹیکس آپ دیکھیں تو اس کو ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں فار دا نیکسٹ مینی ایئرز، اور آئی تھنک کہ یہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے کہیں جا کے کارپوریٹ گروتھ کو، بٹ ہمارے پاس ان کو جو آلٹرنیٹ دینے کے آپشنز ہوتے ہیں وہ آئی تھنک کہ جو گورنمنٹ ہے وہ خود ہی دیکھ لیتی ہے کہ کس طرح سے نیشنل انٹرسٹ کے اندر کیا چیز ڈویبل ہے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جہاں پر ووٹس اور پھر گورنمنٹ کو بھی سسٹین کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم 27 امینڈمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں، وہاں پر ہم ایگریکلچر ٹیکس کو جو ہے اس کی ڈیفرمنٹ یعنی کہ 45% تک وہ ٹیکس کافی زیادہ تھا۔ آئی تھنک کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہمیں جو وارز کو لے کے جو پولیٹیکل نوائز ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ ہماری اس وقت سیز فائر کی ڈیل جو ہے اس پہ ٹاکس ہو رہی ہیں، آئی تھنک کہ وہ سکسیسفل ہوتی ہیں، کیپٹل مارکیٹس بھی آؤٹ پرفارم کرتی
ہوتی ہیں اس کے ساتھ. لیکن ٹو انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم IMF کی ساری سجیشنز ہیں اس کو ہم کوئی پورے طریقے سے اس کو ہم نہیں کیٹر کرتے. بٹ ظاہر ان کو ایک آلٹرنیٹو ہم دیتے ہیں جہاں پر ہم اپنی پوری سچویشن کو جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر جس طرح سے ہم گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو کیا کارپوریٹ سیکٹر پہ اس کا یوزولی امپیکٹ آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کامن مین کی ٹیکسیشن ہے, انڈیویجول ٹیکسیشن وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس میں ہم اتنی نہیں مراتے دے پا رہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کارپوریٹ ٹیکسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے FDIs جو ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہوتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے بہت سارے ملٹی نیشنل کلوز کی طرف جاتے ہیں یا وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. تو ٹو انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس ڈائریکشن میں ہمیں لانا مشکل ہو جاتا ہے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے اس بیسس پر. بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا. مبشر میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. مبشر میر صاحب کیسا لگا جاپان گئے تو ہیروشیما ناگاساکی کے واقعے کو اب میرے خیال تقریباً 80 سال ہونے کو آ گئے, تو وہ تباہ و برباد دیکھا آپ نے وہاں, معیشت تباہ و برباد تھی, لوگ رو رہے تھے, ہر بندہ کہہ رہا تھا ہندوستان نے ہمارے پیسے روک لیے, انہوں نے ٹرینوں میں ہمارے پیسے نہیں دیے, ہم نے گھر میں ببول کے کانٹوں سے قلم بنائے, ہمارے ساتھ بڑے مظالم ہوئے, ہم پر قبضہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسے آپ نے بہانے دیکھے یا آپ نے ترقی دیکھی؟ دیکھیں جاپان کی ترقی جو ہے, جو کولیٹرل ان کا ایک ڈیولپمنٹ ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ دنیا میں ایمانداری میں نمبر 1 ہے, اور ان کو اس انڈیکس میں ہمیشہ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے. اور وہ محنتی تو ظاہر سارے ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک جو کولیکٹیو ایفرٹ ہے جن قوموں میں نظر آتی ہے ان میں جاپان ون آف دیم ہے. اچھا, جتنی ان کی ترقی ہے اس میں مجھے ایک لائن جو سمجھ آئی بڑی زبردست, وہ چیز جو ہے وہ کنسیو ہوئی, خاص طور پہ چونکہ ہم آٹو شو جو ہے جو ایکسپو تھا اس میں تھے, کہ ان کی کمپنیاں جو ہیں جتنی بھی آٹو انڈسٹری کی ہیں ان کے اندر ایک پوائنٹ کے اوپر وہ کام ضرور کرتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ محتاج ہیں کسی چیز کے, اس کی محتاجی کو کیسے دور کرنا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا اظہار جو ہے وہ جو انہوں نے دکھایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا بیکاز ہی معذور ہے یا وہ اولڈ ایج ہے, تو انہوں نے ایسا وہ روبوٹ بنایا ہوا ہے جو اس کو سیڑھیاں چڑھاتا ہے. نہیں ایسے لوگوں کا تو مذاق اڑانا چاہیے, ان پر ہنسنا چاہیے, ان کی معذوری ان کی تکلیف کا مذاق اڑانا چاہیے, ان پر انکم ٹیکس لگانا چاہیے, اگر وہ ٹیکس نہ دیں ان کو ٹیکس چور کہنا چاہیے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جاپان والوں کا دماغ گھوم گیا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مختلف, ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہم ایسی چیزیں اس شخص کی تذلیل ہونی چاہیے, اس کو لائنوں میں کھڑا کرنا چاہیے, اس کے لیے علیحدہ لائن بنا کے اس کو وہاں خوار کروانا چاہیے. کیوں آپ ایسی نیک اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں آپ؟ اور وہ جو چیز ہے وہاں پہ بالکل ایسی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی ہیومن سروس جو ہے, ریئل ہیومن سروس, کہ کس طرح ایک شخص کو جو ہے ایک قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے لیے ارننگ کرے, وہ اپنے سسٹم کو چلا سکے, وہ اپنے, اور پھر جو گروتھ ہے, جو ہسٹری آپ دیکھتے ہیں ان کمپنیوں کی, جن کمپنیوں کے بڑے بڑے برانڈز ہمارے سامنے یہاں نام آتے ہیں, ان کے میوزیم میں جا کے دیکھا تو میوزیم میں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کوئی بہت بڑے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم نہیں سٹارٹ کیا. بالکل, تو وہ رو نہیں رہے تھے وہاں بیٹھ کے, رو رہے ہوں دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, اور دیواروں پہ لکھا ہو فلاں ملک تباہ ہو جائے, فلاں ملک تباہ ہو جائے, فلانے کو بدوا دے دیں, فلانے کو. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو بہت زیادہ ریپڈ پروگریس ہے وہ مکمل تباہ ہونے کے بعد کی ہے. دوسری جنگ عظیم کا جو آپ تذکرہ کر رہے تھے, ایٹم بم کا, اس کے بعد جو ایک انرجی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں سے کام کیا ہے, اس وقت ایسے لگتا ہے جو بھی جاپنیز جاتا ہوا نظر آتا ہے, لگتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر آتا ہے جو یقیناً اپنی اس میں وہ بہت آگے ہے. اور وہ انجینئرنگ سائڈ میں, ہارڈ ویئر میں انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت نام کما لیا ہے, اور دنیا یقیناً ان کی انوویشن کی طرف دیکھتی ہے, اور وہ دنیا کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ نے اس شعبے میں وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کا ابھی بھی کوئی نعمل بدل جو دوسری ٹیکنالوجیز
دنیا کے دوسرے ملکوں کے پاس ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل کے کام کر رہے ہیں. چلیں اسی موضوع کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. احسن مہنتی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. احسن مہنتی صاحب، ویسے تو کوالٹیٹیو کویسچنز آپ بڑے اچھے آنسر کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی جانب یہی لاؤں گا کہ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سولوشن بیسڈ اپروچ اپنانی ہے. دیر آر مینی ایگزامپلز ان آور نیبرہڈ اینڈ ان آور ریجن. ہاؤ کین وی ریپلیکیٹ این اکنامک ماڈل آف اے سکسیسفل کنٹری ان دا ورلڈ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب تو ٹیکنالوجی کا یوز انوویشن آئی تھنک کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ پروونس کے اندر اس وقت ہم اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ٹیکنالوجی کے یوز سے ہم جو ہے جس طرح سے ڈسپلن کر رہے ہیں ہمارے جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کو انڈیکیشن یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکسیشن کا جو نظام ہے ہمارا جو آئی آر ایس کا سسٹم ہے وہ ریگولیٹ کرے گا انڈر ٹیکسڈ کو. آئی تھنک کہ وہ ہیلپ کرے گا ہمیں فائلرز نان فائلرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی جو ہے امپروو ہو رہی ہے بیکاز آف این آٹومیٹڈ سسٹم. تو نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ انوویشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم تمام ہمارے جو سسٹمز ہیں، چاہے کہ گورنمنٹ کے سسٹمز ہوں، چاہے وہ پراپرٹی کی جو رجسٹریشن ہو سندھ پروونس کی یا اکراس دا کنٹری، آئی تھنک نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ وہ ہم اس کو جتنا فاسٹ اور پھر ریگولیٹڈ پلیٹ فارم کے تھرو ہم لے کر جائیں. اور آئی تھنک کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کی پروپوزلز بھی کچھ اسی ڈائریکشن میں ہے کہ اگر ہمارا سرکولر ڈیٹ 4 ٹریلین سے زیادہ کا ہے تو ابھی اس سے زیادہ ایکسیس نہیں ہو، اس بیسس پر ہمیں نیکسٹ منتھ ہوپ فلی ہماری نیکسٹ ٹرانچ $1.2 بلین کی ملے گی. آئی تھنک کہ جو ہمارے چیلنجز جو ہیں جس طریقے سے ہمیں آتے ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے ہم گورنمنٹ بانڈز جو اوورسیز ہم اس کو پروگریس کر رہے ہیں. جس طرح اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم بٹ کوائنس کا یوز کرتے ہوئے ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ اور پھر ریکو ڈیک کے لیے ہم کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ اس میں اور کنٹریز جاپان نے بھی انٹرسٹ لیا ہے. تو آئی تھنک کہ نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ جو ہمارے پریزنٹ ایف ڈی آئیز ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے سسٹین کریں. ہماری جو فسکل اور مانیٹری پالیسی اس کا پازیٹیولی اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے ہم اپنے اکنامک پرابلم سے ابھی ہم ڈیفالٹ کے اسٹیٹس سے نکل چکے ہیں. تو دس از دا ہیپی ٹائم فار دا کنٹری کہ وہ سیلیبریٹ کرے. ہمارے جو اکنامک ڈیٹا ہے وہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی کچھ ماہ دیتا ہے. آئی تھنک کہ ایک اچھی سچویشن کے اندر ہم ہیں، ایسی سچویشن میں جہاں پہ دنیا بھر کی اکانومیز کافی زیادہ اس وقت پرابلمز میں ہیں، اور آئی تھنک کہ وہ وارس کو بھی فیس کر رہی ہے اور ریسیشن کو بھی. یو ایس اکانومی بھی جو ہے آپ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن دیکھیں بٹ پاکستان از ان مچ بیٹر سچویشن اگر آپ کمپیئر کریں آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے. تو آئی تھنک کہ اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو ہم نے اچیو کیا ہے، اور اس کو لیتے ہوئے ایک ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہمیں نئے ٹارگیٹ جو ہیں وہ فوکس کرنے چاہیے. اور اسپیشلی جو ایس آئی ایف سی کا جو رول ہے آئی تھنک جس میں $100 بلین ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں سعودی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ اور قطری انویسٹمنٹ کہ دیٹ آلسو گوز تھرو. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.